یقینی طور پر پنجاب فورنزک لیبارٹری جو ہے وہ ایک مانی جانی ہوئی لیبارٹری ہے اور اس کی رپورٹ جو ہیں وہ مصدقہ ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ویڈیوز جوڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، اور اب وہی ثابت ہو رہا ہے کہ جو بنیادی طور پر پہلے دن سے تھا کہ ثبوت نہیں تھے، لیکن ثبوت ایکچولی ہیں بھی اور اب تو مصدقہ بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ثبوت پہلے بھی تھے، پہلے بھی دکھائے جاتے رہے، لیکن ان کو جھوٹ بولنے کی ایک ابدی بھی بیماری ہے اور وہ ظاہر ہے ان کی جا نہیں سکتی۔ اب جتنے بھی ان کے لوگ جو 9 مئی میں جناح ہاؤس کے اندر جو لوگ فساد کرتے ہوئے پکڑے گئے، وہ ان کے آفس بیئررز ہیں، ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اور اس کے باوجود ان کا نیریٹو یہ تھا کہ جی یہ تو فالس فلیگ تھا اور یہ ہمیں پھنسانے کی کوشش ہے۔ یہاں تک ان کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں، ان کے بانی کے بھی، کہ اگر ہمارے کوئی ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ آ جائیں تو وہ معافی بھی مانگیں گے اور وہ جو ہے وہ نادم بھی ہوں گے۔ لیکن ایک کے بعد ایک ثبوت آتا رہا، ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اب یہ جو فورینزک لیبارٹری کی جو رپورٹ ہے، اور بائی دا وے یہ وہ پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری ہے جس کو اس وقت ایشیا کے اندر اس کے ایک اپنا مقام ہے، اور اس میں تمام جو پشاور کی ویڈیوز موجود ہیں، جو پنجاب میں ہو رہا تھا وہ تو ہو رہا تھا، لیکن پشاور میں جو کچھ ہوا تھا، ریڈیو اسٹیشن کو جو آگ لگائی گئی تھی، جو مختلف جو ٹول پلازا ہے ان کو جو آگ لگائی گئی تھی، اس کے بعد جو ایمبولینسز کو آگ لگائی گئی تھی، تو یہ سارا جو ایک پلان تھا، یہ اس کی فورینزکس جو ہیں وہ اب تصویروں کے ساتھ جب یہ ثبوت سامنے آ گیا ہے، اور یہ ثبوت کسی بھی کورٹ میں ایڈمیسیبل ہے، سو ایڈمیسیبل ایویڈنس کو آپ یہ ریفیوٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ پھر بھی دیکھیے گا، پھر بھی وہی جو ہے وہ ڈٹائی ہوگی، پھر وہی بےہودگی ہوگی، اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں جی وہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتقام۔ اب ان کو کوئی دھکے سے تو لے کے نہیں گیا تھا نا۔ 9 مئی کس نے کیا ہے؟ 9 مئی انہوں نے خود پوری طرح پلان کیا، وہ آپ کو مراد سعید کا یاد ہوگا، اس کے ٹویٹس بھی موجود ہیں کہ آپ کو جگہ بتا دی گئی ہیں، آپ نے وہاں جانا ہے اور آپ کو جو ہے وہ پلان دیا گیا ہے۔ تو یہ پلان ان کو پہلے سے دیے گئے تھے، اس پلان کے اوپر انہوں نے کام کیا، اور ملک کے اندر جو ہے وہ بغاوت کرانے کی ایک جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا، ان کو بہت شوق ہوتا تھا، شری لنکا بنانا تھا ان کو، پاکستان کو، اور یہ اسی شاید پلان کے اوپر کام کر رہے تھے، جس کا ایک رزلٹ آپ نے 9 مئی کو دیکھا۔ اچھا عظمت صاحب، اس میں بنیادی طور پر آپ بحیثیت ایک سیاسی کارکن اب کیا مطالبہ کریں گی یا تقاضا کریں گی ان لوگوں سے جو اس میں نامزد بھی ہیں، آفس بیئررز بھی ہیں، کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں؟ کیا وہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں تو پھر کیا آپ اپنی وفاقی حکومت سے کہیں گی کہ وہ کچھ اور آپشنز پر غور کریں؟ دیکھیے، عہدہ چھوڑنے کی تو بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا سیاستدان دہشت گردوں کی طرح بہیو کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دس از دی بیسک کوشچن۔ اگر سیاستدان جو ہے اس کا کام ہے سیاست کے ذریعے، اس کا کام ہے جو ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ملک کے اندر عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کی سیاست دہشت گردی میں تبدیل ہو گئی ہے، جو بندوق کے زور پر، جلاؤ گھراؤ کے زور پر، گالی اور بدتمیزی کے زور کے اوپر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہیں۔ سو ان کا عہدوں سے استعفے دینا تو کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، جو ان کے حق کی بات کرے صرف وہ پاکستان میں رہ سکتا ہے، اور یہ باہر سے بیٹھ کر پلانٹ کرائیں چیزوں کو، یہ باہر سے بیٹھ کر جو ہے وہ لابیس فرمز ہائر کر کے پاکستان کے اندر سازشیں کرنے کی کوشش کریں، یہ تو ناقابل قبول ہے نا، یہ کسی بھی ملک کے اندر کا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک آخری سوال بنیادی طور پہ آپ نے جو دہشت گردی پولیٹیکل کرائم نیکسس کی بات کی ہے، یہ وہی ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا، اور اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کچھ تبدیلی آئے گی، یعنی گورنر راج کی طرف معاملات جائیں گے۔ اس پریس کانفرنس سے لے کے آج تک بہت ٹائم گزر گیا، بہت سارے ایویڈنس پیش کیے گئے۔ کیا وفاقی حکومت نے صحیح ڈائریکشن میں کچھ قدم اٹھائے ہیں یا کچھ معاملات ہوئے ہیں کہ بہتری آئے پہلے اور اب میں؟ دیکھیے، میں وفاقی حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس کو تو میں اس طرح سے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کہیں سے بھی نا، کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کسی سیاسی جماعت کو بین کر دینا، کسی کے اوپر پابندی لگا دینا، یہ کوئی بہت اچھا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اور جتنا ریسٹرین کا مظاہرہ اس پی ٹی آئی کے ساتھ ریاست نے کیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو اتنی سپیس ملی ہے، یا کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے وہ سب کچھ کیا ہے جو یہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو سپیس دی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنے کی بات کی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کئی دفعہ مذاکرات کی بات کی، لیکن آپ ان کا رویہ دیکھ لیجئے، آپ ان کی باتیں دیکھ لیں، آپ ان کی تقریریں سن لیں، وہ صرف ملک میں ڈیوائیڈ اور تباہی چاہتے ہیں۔
جو قطعی طور پر جو ہے وہ کسی بھی طرح وہ کوئی وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو اس کو قابل قبول نہیں ہے. تو یہ یقیناً وفاقی حکومت کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے. لیکن وہ صرف جو ہے وہ ہمارے جو فوج ہے وہ لڑ رہی ہے. باقی پوری خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیرو بنا ہوا ہے اور وہ بانسری بجا رہے ہیں. وہ دیکھ لیجئے آپ, وہ کراچی پھر رہے ہیں, وہ لاہور پھر رہے ہیں, ان کی بلا سے کہ لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی, ان کی بلا سے کہ پولیس والے اور جو ہے ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں, ان کی بلا سے کہ جو ہے وہ لاہور میں یا کراچی میں سڑکوں پہ بھاگے پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے شہر میں, ان کے صوبے میں اس طرح کی کوئی روڈ جو ہے انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. تو ان کا کام جو ہے وہ سروس ہے ہی نہیں, ان کا کام صرف فساد ہے اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے.